پاک کلام میں مرقوم ہے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل آپ اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے پاک کلام میں، ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہو، آمین۔ آج چند لمحات کے لیے ہم کلام خدا میں سے جو سیکھیں گے کہ وہ لفظ ہے گواہ ہونا، جس کو انگریزی زبان میں وٹنس بولا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل میں لفظ گواہی بہت بار استعمال کیا گیا ہے، اور جب ہم اس کے تمہیدی پہلو کو پڑھتے ہیں جو پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہے تو یہاں پر ہم 2 شخصیات سے ملتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ گواہی دیتا ہے دوسرے کے حق میں، اور وہ گواہ ٹھہرتا ہے۔ بے شک خدا ہمیں جو ہے وہ قدرت کا مکاشفہ دیتا ہے، اور پھر خدا ہمیں جو ہے وہ زندہ کلام سے مکاشفہ دیتا ہے، پھر خدا ہمیں ذاتی جسے نجی یا پرسنل مکاشفہ کہتے ہیں وہ خدا ہمیں دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات خدا ہمیں جو مکاشفہ جو الہام دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے وسیلہ سے دیتا ہے، اور آج جس ذات کے متعلق ہم سیکھیں گے وہ یوحنا ہے کہ یوحنا خداوند یسوع مسیح کا عظیم گواہ بنا۔ یوحنا عارف نہیں بلکہ یوحنا استباغی، وہ جو خداوند یسوع مسیح کو بپتسمہ دینے والا تھا، جسے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں۔ اگر ہم اس پہلے باب کو دیکھیں تو اس باب کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی خوبصورت ایک منظر نظر آتا ہے، اور وہ منظر ہے گواہیوں کا۔ یوحنا یسوع کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ وہ کلام ہے، پھر وہ کہتا ہے وہ نور ہے، خدا کا برہ ہے، خدا کا بیٹا، اور پھر آگے گواہی ملتی ہے کہ وہ کرسٹس ہے، مسیح موعود، پھر گواہی ملتی ہے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور پھر گواہی ملتی ہے کہ وہ ابن آدم ہے۔ یہ 7 گواہیاں جو ہیں وہ ہمیں اس پہلے باب میں نظر آتی ہیں، اور یوحنا استباغی اور یسوع مسیح کی ذات کے اندر اس کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اس باب کو پڑھیں تو یوحنا خدا کی طرف سے آیا، اور پھر یسوع مسیح نور ہے، اور یوحنا کہتا ہے کہ میں نور کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، اور پھر یسوع مسیح جو ہے وہ یقین کا، ایمان کا منبع ہے، اور یوحنا کہتا ہے کہ میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، میں نمائندہ ہوں، میں صرف اور صرف ایک چھوٹا سا گواہ ہوں۔ یوحنا کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو یوحنا خداوند یسوع مسیح کو نور پیش کرتا ہے کہ وہ نور ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نور کی گواہی دیتا ہوں، اور پھر جب آپ 15ویں آیت سے لے کر 17 تک پڑھیں تو وہاں پر وہ پھر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں پکارتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے، میں صرف گواہ ہوں، اور وہ اپنے گواہ ہونے کو جو ہے وہ بار بار بیان کرتا ہے۔ وہ اپنی اس خدمت کو بھولتا نہیں ہے، اور یوحنا
کو شناخت کا بحران نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت کو جانتا تھا کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں اور کس لیے ہوں اور کیوں مجھے رکھا گیا ہے اور کیا میرا مقصد ہے اور کیا میں نے کرنا ہے۔ جب تک یہ سوالات ہماری زندگی میں ہیں تب تک ہم اپنی خدمت کو نہیں بول سکتے، تب تک ہم جو ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ اور یہ یوحنا ہی تھا کہ جس کے حق میں خداوند یسوع مسیح نے گواہی دی کہ جتنے بھی ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا کون ہے؟ یوحنا۔ ان سب میں سے بڑا جو ہے وہ یوحنا ہے۔ آپ متی کی انجیل کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے 11ویں باب کی 11ویں آیت کو، لوکا کی انجیل 7واں باب اس کی 28ویں آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ کہ یسوع مسیح نے اس کے حق میں تعریفی الفاظ کہے، اور پھر گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس کو جو ہے وہ خاص تجربہ ہو، اور گواہ ہوتا ہے جو اس تجربے کو جو آنکھوں دیکھا حال ہے اس کو بیان کر سکے، اسے بیان کر سکے۔ اور گواہ کبھی خاموش نہیں رہتا، چاہے اس نے اپنے ہونٹ بھی سی لیے ہو، کہیں نہ کہیں اس کے احساسات، اس کے خیالات، اس کی حرکات اور سکنات کہیں نہ کہیں اس بات کو جب وہ اجاگر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور گواہ کبھی بھی خاموش نہیں رہتا، وہ کسی نہ کسی وقت اپنی زبان کو کھول دیتا ہے، چاہے وہ دیر میں کھولے یا بعد میں کھولے۔ اور عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ گواہیوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا گواہ بن کے آیا، میں گواہی دیتا ہوں نور کی، میں نور کی گواہی دیتا ہوں۔ اور دیکھیں کہ یوحنا نور کی گواہی دیتا ہے۔ یوحنا کی خداوند یسوع مسیح نے تعریف کی ہے، اور مسیح نے کہا کہ وہ بڑا ہے، وہ عظیم ہے، جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم یوحنا کے کردار کو اس انجیل میں دیکھتے ہیں تو یوحنا اپنی بابت کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ وہ 3 بار اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ لیکن جب یسوع کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ تھا، وہ تھا، وہ تھا۔ وہ یسوع مسیح کو ازل سے پیش کرتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل ایسی انجیل ہے جو انسانی نسب نامہ سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس میں الہی کا وہ نسب نامہ چلتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ اور یسوع مسیح کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وہ تھے، وہ تھے، وہ ہیں۔ ایسے خوبصورت الفاظ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے متعلق استعمال کرتا ہے۔ جب آپ 19ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر یہودیوں کا ایک وفد جو تھا وہ یوحنا کے پاس آیا۔ اس نے آ کر یوحنا سے کہا کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کہا گیا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ اس سے پوچھا گیا تو کون ہے؟ حالانکہ وہ فخر میں آ سکتا تھا، گھمنڈ میں آ سکتا تھا کہ یسوع مسیح نے میری تعریف کی ہوئی ہے، میں تو وہ نبی ہوں جو سب سے بڑا نبی ہوں، جتنے بھی ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے میں ان سب سے بڑا ہوں۔ یسوع مسیح مجھے بڑا کہتا ہے۔ لیکن جب یہودی لاوی اور کاہن
یروشلم سے جو ہے وہ یردن کی طرف آئے اور وہ آ کر یوحنا سے کہتے ہیں کیا تم وہ نبی یسوع ہو؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پھر جب انہوں نے اصرار کیا کہ بتا تو کون ہے، تو اس نے اپنی ایک عجب سا ہی ٹائٹل استعمال کر دیا۔ اس نے کہا میں یسایہ نبی کی آواز ہوں، میں یسایہ نبی کی آواز ہوں، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ خداوند کی راہ سیدھی کرو۔ کتنا خوبصورت یہ ٹائٹل ہے۔ اس نے کہا میں مزدور ہوں، میں کام کرنے والا ہوں، میں کام کرنے والا ہوں۔ سادگی سے اس نے کہا کہ میں یسایہ کی آواز ہوں، اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ یسایہ کی کتاب کے 40ویں باب کا ریفرنس جہاں پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف جو ہوں وہ یسایہ نبی کی آواز ہوں، میں ایک صرف جو شاہراہ کو بنانے والا ہوں، میں ایک مزدور ہوں، اس سے بڑھ کر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ گواہ ہوتے ہوئے اپنی شناخت کو جانتا تھا کہ میں صرف اور صرف گواہ ہوں، حالانکہ وہ گمنڈ کر سکتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ میں یسوع سے بڑا ہوں، وہ کہہ سکتا تھا بڑے الفاظ کے ساتھ کہ یسوع مسیح میرا کزن ہے، میں یسوع سے بڑا ہوں، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن اس نے اپنی شناخت کو کھویا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں راہ کو تیار کرنے والا ہوں۔ راہ کو تیار کرنے والا، جب راہ تیار کی جاتی ہے تو 4 کام ہوتے ہیں۔ پہاڑ ہموار کیے جاتے ہیں اور پھر گاٹیاں جو ہے وہ بری جاتی ہے۔ تیسرا کام ہوتا ہے کہ ٹیڑھی میڑھی جگہ کو سیدھا کیا جاتا ہے، اور چوتھا کام ہوتا ہے کھردرے راستوں کو چکنا اور برابر کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر میری کوئی بھی خدمت نہیں ہے۔ حالانکہ یسایہ کی یہ آواز تھی اور یوحنا اپنے دل کے اندر گمنڈ کا پہاڑ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں صرف اور صرف ایک مزدور ہوں، اس سے بڑھ کر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور دوسری بات کو استعمال کرتا ہے کہ میں ایک پیشرو، رتھ کے آگے دوڑنے والا، رتھ کے آگے دوڑنے والا۔ یہ بھی اگر میری طرح کا یا ہماری طرح منڈی شخص ہوتا تو وہ کہتا کہ یسوع کا رتھ پیچھے لگایا جائے اور میرا آگے لگایا جائے۔ یسوع نے میری تعریف کی ہوئی ہے، یسوع نے جب تعریف کر دی ہوئی ہے تو میں بڑا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ کلیسیا کے اندر ایک شخص کو ایک جو ہے وہ میڈل دیا گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص بڑا حلیم ہے۔ وہ جہاں پر جاتا تھا اس میڈل کو پہن کر جاتا تھا۔ وہ خادم اگر اس سے پیچھے جگہ ملتی تو وہ لوگوں کو بلواتا اور ان سے کہتا یہ میرا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہے، یہ سونے کا میڈل دیکھا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں حلیم شخص ہوں، میں نیک ہوں، مجھے پیچھے بٹھایا گیا، مجھے آگے بٹھایا جائے۔ جب وہ کلام کرتا تو اس ٹائٹل کو آگے بیان فرماتا یہ مجھے ملا ہے۔ اور کلیسیا کے بزرگوں نے جب دیکھا کہ اس شخص میں روحانی گمنڈ آ چکا ہے تو انہوں نے پھر سے ایک تقریب کا انعقاد کیا، اور تقریب میں انہوں نے کہا کہ قاری صاحب یہ میڈل ہمیں واپس کر دینا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ نے مجھے پہنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی حلیمی اب گمنڈ میں تبدیل ہو چکی ہے، آپ اب حلیم نہیں رہے، اب آپ جو ہے وہ گمنڈی
شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور یوحنا گواہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پیشرو ہوں، رتھ کے آگے دوڑنے والا، رتھ کے آگے دوڑتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بادشاہ آ چکا ہے، بادشاہ آ چکا ہے۔ کیونکہ روم کے اندر یہ بات تھی کہ جب روم سے بادشاہ چلتا تھا تو پہلے اس کے لیے شاہراہ بنائی جاتی تھی، شاہراہ کے بننے کے بعد جب رتھ چلتے تھے تو پیشرو آگے دوڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہٹ جاؤ راستے سے، بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو رتھ کے ساتھ دوڑنے والا ہوں، میں وہ ہوں جو رتھ کے آگے آگے دوڑ رہا ہوں، میں وہ ہوں جو بادشاہ کی گواہی دے رہا ہوں۔ شاید یہ ٹائٹل ہمارے لیے استعمال کرنا تھوڑا مشکل ہو، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف اور صرف نیچے گرا دیتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں۔ حالانکہ اس بات کو دیکھیں کہ پاک کلام میں جب ہم پیدائش کی کتاب کے 25ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر عیساؤ جو ہے وہ اپنی خدمت کو، اپنی اختیار کو جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ بیچ ڈالتا ہے، ہیلے اور بہانے کے ساتھ۔ اس نے کہا پلوٹے ہونے کا حق میرے کسی کام کا نہیں، بس اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ دال مجھے دے اور میں تجھے پلوٹے ہونے کا حق دیتا ہوں۔ یہاں پر حق جو ہے وہ یوحنا کے پاس ہے، لیکن اپنے آپ کو حق میں لے کر نیچے کر دیتا ہے۔ مسیح نے کہا اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، اور اپنی جان کے بدلے کیا دے گا، کیا دے گا؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ وہ ممتاز ہے، بڑا نبی ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے خود کو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ تو بڑھے اور میں گھٹوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑھتا چلا جاؤں اور یسوع مسیح گھٹتے چلے جائیں۔ یہاں پر عموماً خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یوحنا خداوند یسوع مسیح سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے تھے، جون کے مہینے میں، اور یسوع مسیح دسمبر کے مہینے میں۔ خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا میں گھٹوں اور تو بڑھے۔ جون کے مہینے میں دن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دسمبر کے مہینہ میں دن جو ہے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری خدمت جو ہے وہ کم ہوتی جائے اور تیری خدمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ اگرچہ وہ بڑا تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ تو کیا کرے، بڑھتا چلا جائے اور میں کیا کروں، گڑھتا چلا جاؤں۔ اور یوحنا ایسا سانچا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو لامحدود ہوتے ہوئے محدود کیا ہوا تھا، جو ذمہ داریوں کے اندر تھا اور صرف ذمہ داری کو نبھا رہا تھا کہ میرا یہ کام ہے، وہ ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، وہ اپنی حد کو جانتا ہے، وہ اپنی قابلیت کو جانتا ہے، اور تیسری بات وہ اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو جانتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ اور دیکھیں کہ اگر یوحنا کی طرف تو یوحنا جیسا کوئی بھی شخص نہیں آیا۔ آج بھی دنیا کے اندر 60 ارب کے قریب انگلیوں کے نشانات ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر 60 ارب کے قریب
ہماری انگلیوں کے نشانات جو سکین شدہ ہیں، لیکن یوحنا کی انگلیاں جو ہے وہ کہیں زیادہ اتم تھی، اس جیسا کوئی بھی نہیں آیا۔ مسیح اس کے آپ میں کہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ پست کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا کرتا ہے۔ اور جب ہم رومیو کا خط پڑھتے ہیں اور اس کا 12واں باب پہلی اور دوسری آیت، تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ اصول ملتے ہیں اپنی خدمت کو پہچاننے کے لیے۔ وہاں پر پہلا اصول ہے خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی کو جاننا۔ تین باتیں ہیں، خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی کو جاننا۔ جب ہم تین باتوں کو اپنی زندگی میں لیں گے تو پھر ہم ضمیر کے چور نہیں ہوں گے۔ ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمیں بار 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 یہ کہے گا کہ یسوع کی گواہی ہم دیں، ہم گواہ ہیں۔ لیکن اگر اس کی پسندیدہ مرضی، نیک اور کامل مرضی کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی آگے نہیں ہو سکتے۔ یوحنا یہاں پر ہی نہیں بلکہ اس نے اور بہت سارے دلائل خدا یسوع مسیح کے حق میں کہے۔ وہ اور خوبصورت باتیں بھی اسی بات کے اندر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جہاں پر دنیا کا نور ہے، وہ پھر یسوع مسیح کے حق میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے، یسوع مسیح خدا کا برہ ہے۔ یہ یوحنا ہی ہے جو شناخت کرواتا ہے کہ یسوع مسیح فسح کا برہ ہے۔ یہ یوحنا ہی ہے جو شناخت کرواتا ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہے۔ اور یہ یوحنا ہی ہے کہ جو آسمان سے خداوند یسوع مسیح پر روح القدس کو کبوتر کی صورت میں اترتے دیکھتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود، ان سب نظاروں کے باوجود بھی وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں، میں صرف گواہ۔ اور پھر مسیحی خادم ہونے کے لیے ہمارے پاس 4 سبق ہیں، 4 روحانی بیٹ ہیں۔ پہلا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بلکہ وہ سب کچھ ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں لیکن وہ سب کچھ ہے، پہلا یہ اصول ہے۔ دوسرا، میں ان میں ہوں اور وہ مجھ میں ہے، میں اس میں ہوں اور وہ مجھ میں ہے۔ میں نہیں چاہتا لیکن وہ چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا لیکن وہ چاہتا ہے۔ میں خدا میں ہوں اور خدا مجھ میں ہے، میں خدا میں ہوں اور خدا مجھ میں ہے۔ جب یہ 4 روحانی اصول ہماری زندگی میں ہوں گے تو پھر ہم گواہ ہیں، یسوع مسیح کے گواہ۔ اور حلیمی اور انکساری ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، شناخت ہونی چاہیے کہ گواہ ہوتے ہوئے ہم شناخت کیسے اپنی کروا سکتے ہیں۔ ایک جیل کے اندر خدا کا خادم خدمت کرتا تھا اور اس نے قیدیوں کو بلوایا اور قیدیوں سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو خود مجرم ہیں، ہم آپ کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ دعا کریں، سارے ہاتھ بڑھائیں، خدا نے مجھے اور خدمت دے دی ہے، بڑی خدمت دی ہے۔ تو اس نے چند قیدیوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، اس کی بات کا یقین نہ کیا، لیکن اس نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ میں اور زیادہ حلیم ہو جاؤں، میں اور زیادہ اپنے آپ کو عاجز کر سکوں۔ اور دیکھیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا آج میرے لیے اور آپ کے لیے وہ چیلنج رکھتا ہے۔ آج ہمارے لیے جو ہے وہ پاک کلام کے یہ صفحات جو اس کے حق میں لکھے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یوحنا کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ اور آج ہمارے لیے چیلنج ہے
کیا مقصد ہے. اور آج ہمارے لیے چیلنج ہے کہ وہ سب کچھ جانتا تھا, وہ سب کچھ بیان کر سکتا تھا, لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ صرف اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں, میں رات کے ساتھ بھاگنے والا ہوں, میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوں. اور دیکھیں کہ اس کی زندگی میں خدا کا منصوبہ تھا, اور وہ منصوبے کو لے کر دنیا میں نور کا گواہ بنا ہوا ہے. وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور یہ آج خدا ہمیں کہتا ہے کہ ان باتوں کو ہم اپنی ذاتی زندگی پر لاگو کریں, اور خدا کے اس عظیم ترین خادم اور عظیم ترین نبی اور عظیم ترین کاہن کی طرف غور کریں کہ جس نے اپنے آپ کو جو بالکل چھوٹا کر دیا. اور آج 21ویں صدی کے منادوں کو جو سبق لینا چاہیے, مجھے اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ یوحنا اگرچہ بہت عظیم تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں گواہ. وہ یسوع کے حق میں کہتا ہے وہ تھا, وہ ہے, اور اپنے حق میں وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. جب یسوع کا زور ہماری زندگی میں ہوگا تو تب یسوع آگے ہوگا, اور ہم اپنی ذات کو جو وہ پیچھے کرتے جائیں گے. اس لیے آئیے آج ہم سچے گواہ ثابت ہوں, کیونکہ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو گواہ کہا. اس نے کہا کہ تم میرے گواہ ہو, تم یروشلم, سامریہ, یہودیہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. آج یوحنا سے ذمہ داری ہٹ کر ہمیں دی گئی ہے. آئیے اپنی حدود کو جانیں, آئیے اپنی ذمہ داری کو جانیں. آئیے آج ہم دیکھیں کہ خدا نے ہمیں کیوں چن رکھا ہے, اور اس کے مقصد کے برتن بنتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. خدا ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے, اور اپنے نام اور اپنے جلال اور اپنے عرفان میں استعمال کرے. سب کہیں آمین.